چلیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, بزرگوں سے بھی کہتا ہوں, چلیے ایک پریکٹیکل کیجیے. آپ صرف 1 مہینہ, only 1 month نماز کو قائم رکھیے. کچھ بھی ہو جائے, ٹرین چھوٹتی ہے چھوٹ جائے, گاڑی چھوٹتی ہے چھوٹ جائے, کچھ بھی ہو جائے, لیکن نماز مت چھوڑیے. میں پریکٹیکل بات کہہ رہا ہوں. 1 مہینہ اس پر قائم رہیے, پھر 1 مہینے کے بعد نماز خود ہی آپ کو نہیں چھوڑے گی. آپ کر کے تو دیکھو یار, کر کے تو دیکھو میرے پیارے, پھر دیکھو کیا لطف آتا ہے. آج تمہیں سایہ بھی ڈرا رہا ہے نا, سایہ سے بھی ڈر لگ رہا ہے نا, نماز کو اپنے سینوں سے لگا دو. خدا کی قسم ظلم و تشدد کی کیسی ہوئی آندھیاں بھی چلیں گی نا, اس سے بھی خوف نہیں آئے گا تمہیں. جو بندہ 5 وقت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہو. ارے بھائی, ایک آدمی ہے جو منسٹر کی آفس میں کام کرتا ہے, اور دوسرا آدمی جو آفس میں کام نہیں کرتا لیکن 3 بار پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے, تو دیکھیے کیسے سینے چوڑے کر کے چلتا ہے وہ. اس کا آنا جانا پی ایم کے آفس میں ہے. دیکھیے اس سے لوگ ملتے, ارے صاحب یہ پی ایم کے یہاں, اس سے پی ایم سے تعلقات ہے, پی ایم کے یہاں آ جاتا ہے, ہمارے پریزیڈنٹ سے اس کے تعلق. دیکھیے کتنا بے خوف گھومتا ہے اس ملک میں. اور تم, اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ 5 وقت تمہیں یہ سعادت نصیب کرتا ہے. میرے بندو آؤ میری بارگاہ میں, جب تم کھڑے ہوتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں, تمہاری عبادت, اور ایسی حالت میں کھڑے ہوتے ہو, ایسی حالت میں کھڑے ہوتے ہو. چونکہ میں دیکھوں گا نا, تو میں جسے دیکھوں اس کی حالت بھی تو ویسی ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا, جب ایک بندہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے اور نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے, تو کھڑے ہونے سے پہلے رب فرماتا ہے فرشتوں سے, اے فرشتوں, اس کے اندر جتنے گناہ ہیں نا وہ اس سے جدا کر لو, نکال لو, اور ان سارے گناہوں کو الگ کر دو اس سے. فرشتے اس کے سارے گناہ نکال لیتے ہیں. اب بتائیے, سارے گناہ نکل گئے اور آپ نماز میں کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, اور رب کی توجہ آپ پر, رب آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ اس کی عبادت میں کھڑے, گناہوں سے خالی ہو گئے. آپ سوچئے اب نماز ادا کر رہے ہیں, صدق دل سے میاں انہماک کے ساتھ رب کے ذکر میں, اس کی یادوں میں مستغرق ہو کے آپ جو بھی دعا مانگو, گناہ الگ کر لیے گئے, عبادت میں ہو, رب کی بارگاہ میں ہو, دعا قبول نہ ہو. لیکن دیکھیے ہماری مادیت کا اثر دیکھیے کہ وہاں بھی ہمارا ذہن بھٹکتا رہتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو نا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب وہ بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے, کتنی بڑی نعمت ہے آپ سوچو. نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں, مولا وہ جو نماز سے پڑھنے سے پہلے اس کے گناہ الگ کیے تھے, وہ جو سب رکھے ہوئے ہیں الگ, اس سے یہ نماز سے فارغ ہو گیا, اب اس کا کیا کروں, اب اس کا کیا کروں. تو رب فرماتا ہے, جب تم نے الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو. آئے ہے, کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں, خدا کی قسم ہے. اس لیے میرے عزیز, میرے پیارے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت.